انسان دنیا میں اکیلا اکیلا نہیں ہے، دو قسم کے بندھنوں میں بندھا ہوا ہے۔ ایک بندھن ہے رشتہ داری، کسی کا وہ بیٹا ہے، کوئی اس کا بیٹا ہے، کسی کا وہ بھائی ہے، کوئی اس کا بھائی ہے، کسی کا وہ شوہر ہے، کوئی اس کی بیوی ہے، یا بیوی کا کوئی شوہر ہے، رشتہ دار ہیں، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، سپورٹرز ہیں۔ ان کے ساتھ طرز عمل کیا ہونا چاہیے اگر ایمان ہے؟ نفسیاتی کیفیت میں کیا تبدیلی آئے گی اگر ایمان ہے؟ دوسری قسم کے بندھن زندگی کی ضروریات ہیں، جس کے لیے کچھ مالی ذرائع کی ضرورت ہے، پیٹ لگا ہوا ہے، اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے، پیسہ چاہیے، مال چاہیے، کوئی نہ کوئی گھروندہ، کوئی چھت، کوئی تو ہو جس کے نیچے سونا ہے۔ تو مال و اسباب دنیاوی اور دنیاوی رشتہ داریاں، یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک انڈیویجول، اپنی انڈیویجول حیثیت میں ہم بحث کر چکے، جو کچھ وارد ہوا اور جو کچھ صادر ہوا۔ اب یہ انڈیویجول جو ہے وہ معاشرے کا فرد ہے، رشتہ داریاں ہیں، ان کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہوگا، اور اس کی مالی ضروریات ہیں، احتیاجات ہیں، اس کے بارے میں کیا طرز عمل ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اہل ایمان تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ عجیب مقام ہے یہ قرآن کا، جو عزیز ترین جو ہو سکتا رشتہ۔ اقبال نے ایک مصرے میں جمع کیا ہے، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ یہ نظم علامہ اقبال کی بڑے کسی گہری کیفیت کے اندر جو ہے ڈوب کر کہی گئی ہے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ اب یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد ان میں سے تمہارے دشمن ہیں۔ کیسے؟ ان کی فطری محبت اللہ نے تمہارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ فطری ہے کہ نہیں؟ یہی ہے خطرے کی گھنٹی، یہی ہے کہیں ذرا تم بے احتیاط رہو گے، غیر محتاط ہوگے، یہ محبت تجاوز کر کے اللہ کی محبت پر غالب آ جائے گی، اللہ کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے گی، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت پر غالب آ جائے گی، اور تمہاری عاقبت برباد ہو جائے گی۔ تو یہ محبت فطری پوٹینشل ڈینجر ہے، اٹس اے ریڈ سگنل۔ ہاں ڈالنا ضروری تھا، اس کے بغیر تمدن کی گاڑی چلتی ہی نہ۔ اولاد کی محبت اگر والدین کے دل میں نہ ہو تو اولاد کی پرورش ہو سکتی ہے؟ بیوی کی شوہر سے، شوہر کی بیوی سے اگر محبت نہ ہو تو کیا گھر کا ادارہ چل سکتا ہے؟ اللہ کو اس دنیا میں تمدن برقرار رکھنا ہے، نسل انسانی کو چلانا ہے، لہذا محبت ڈال۔ محبت در حقیقت تمہارے لیے خطرے کا نشان ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، لہذا بچ کر رہو، بی آن دی گارڈ، حفاظت کرو اپنی، دیکھتے رہو کہیں ان میں سے کسی کی محبت اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے بڑھ نہ جائے۔ اب یہاں میں آپ کو آیت سناتا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے محبوب ہے، اور وہ کاروبار جو بڑی مشکل سے جمایا ہے، اس میں کساد کا، مندے کا تمہیں خوف رہتا ہے، اور وہ گھر جو تم نے بنائے ہیں، محل بنائے ہیں، حویلیاں بنائی ہیں، کوٹھیاں بنائی ہیں جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں، اب 8 میں 5 کیا ہے؟ رشتہ و پیوند، باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، رشتہ دار۔ 3 ہے مال، مال، تجارت اور جائیداد۔ یہ 8 چیزوں کی محبت اگر تمہارے دل میں 3 محبتوں سے زیادہ ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت، تو جاؤ دفاع ہو جاؤ، اللہ کا تم سے کوئی سروکار نہیں، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو، ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ گو اینڈ ویٹ، یہ ہے وہ محبت۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ۔ البتہ من کہا ہے، سب ایسے نہیں ہوتے۔ حضرت خدیجہ بھی تو تھی نا، وہ تو ہر مرحلے پر معاون تھی حضور کی۔ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جس کو فرما دے۔ اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو والدین کے لیے ایسٹ بن جائے، صدقہ جاریہ بن جائے۔ عام قاعدہ کیا ہے، عام قانون کیا ہے کہ ان کی محبت، انہیں اچھے سے اچھا کھلانا ہے، اچھے سے اچھا پہنانا ہے، تعلیم اعلیٰ کرانی ہے، امریکن اسکول میں داخل کرنا ہے، جائز ذرائع سے ممکن نہیں ہے، حرام سے کماؤ، مارے گئے، برباد ہو گئے۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے۔ تم اولاد کی دنیا بنا رہے ہو اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، ان کی محبت کی وجہ سے تم نے حرام خوری شروع کی ہے۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، یقیناً تمہاری اولاد اور تمہارے بیویوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، بس بچ کر رہو، محفوظ رہو، بی آن دی گارڈ، بی آن دی الرٹ۔ کہیں ایسا نہ ہو غفلت ہو اور وہ محبت چپکے سے آ کر اور آپ کے دل میں براجمان ہو جائے اللہ کی محبت سے اوپر، اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں، یہ قرآن مجید کی، قرآن میں جو توازن ہے، توازن، اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ آیت ہے۔ ایک طرف بیوی اور اولاد کو دشمن قرار دیا جا رہا، دوسری طرف وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم معاف کرتے رہو، اگر چشم پوشی سے کام لو، ان کی خطائیں بخشتے رہو، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے۔ 3 الفاظ ہم مانی، یعنی یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ گھر کا معاملہ جو ہے وہ ایک جنگ کا نقشہ، جنگ کے میدان کا نقشہ پیش کر رہا، ہر وقت جو ہے لان تان ڈان ڈپٹ، نہیں، اس سے تو رد عمل بھی پیدا ہو سکتا ہے، ضد پیدا ہو جاتی۔ اکثر مذہبی گھرانوں کے ساتھ یہ حادثے پیش آتے ہیں، بھیجا، زبردستی، جبر، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رد عمل، بغاوت۔ اکثر یہ آیت ان کے لیے تیر بہدف ہے اگر واقعتاً اس پر غور کریں۔ کیسا توازن کیا ہے؟ ایک طرف تو سمجھو ان کی جو فطری محبت میرے دل میں ہے وہ میرے لیے ریڈ سگنل ہے، آئی ہیو ٹو بی آن دی گارڈ، ان میں سے کسی کی محبت بڑھ نہ جائے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے۔ دوسری طرف یہ نہیں کہ ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ڈنڈا چلا رہے ہیں، اور گھر میں جو ہے وہ میدان جنگ کا نقشہ نہیں۔ معاف بھی کیا کرو، ان تعفوا تصفحوا، صفح کہتے ہیں، یہ صفح ورق کا ایک پہلو جو ہے صفح ہے، چشم پوشی کر لینا، ذرا
اپنا رخ موڑ لینا. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، لیکن ایک تو یہ فوراً ڈانٹ ڈپٹ کیا کر رہے ہو تم، غلط کام کر رہے ہو. ایک یہ کہ دیکھا اندیکھا کر دیا، یہ ہے صفا، نظر انداز کر دینا، رخ پھیر لینا. تغفرو ڈھانپ دینا. مغفر کہتے ہیں خود کو، لوہے کی ٹوپی جو سر پر اوڑھتے تھے کہ تلوار کا وار آئے تو سر بچے. تو گناہ کے اوپر ٹوپی اڑھا دو، گناہ کو چھپا دو. یہ کام اگر کرتے رہو گے، مناسب انداز میں تلقین ہو، تعلیم ہو. سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی مثال سے تعلیم دو. اگر اپنے ہاں کہیں پانی مر رہا ہے، اپنی سیرت و کردار کے اندر اگر منافقت ہے، تو اولاد کے اندر اس کا رد عمل لازماً پیدا ہو. کیونکہ آپ دنیا سے اپنی باتیں چھپا سکتے ہیں، گھر والوں سے تو نہیں چھپا سکتے. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. تو یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اب وہ مال کا معاملہ آیا. جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں کسوٹی، جس پر کہ رگڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ سونا جو ہے ٹھیک ہے یا کوئی جعلی ہے. فتنہ کسوٹی کو کہتے ہیں. یہ جسے تم ایسٹ سمجھ رہے ہو، یہ فتنہ ہے تمہارے لیے. اللہ جانچ رہا ہے. اولاد تمہیں دی ہے، کیا بنا رہے ہو اولاد کو؟ ان کی تربیت کیسے کر رہے ہو؟ اللہ کے بندے بنا کر اٹھا رہے ہو یا تعلیم تو دلوا رہے ہو ایسے اسکولوں میں جہاں 10,000 روپے فیس دینی پڑ رہی ہے، لیکن ان کی دینی تعلیم و تربیت کا کوئی خیال نہیں. کیا بنا رہے ہو اولاد کو؟ فیل ہو گئے تم. اچھا، یہاں مال کے ساتھ اولاد کو جمع کیا. اولاد دونوں میں مشترک ہو گئی. ایک محبت جو بیویوں کی محبت اور اولاد کی محبت، ایک مال اور اولاد جمع کیا گیا، اولاد دونوں میں آ گئی. اس لیے کہ اولاد ایک ایسٹ بھی ہے. اولاد کو انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے. ہم انویسٹ کر رہے ہیں، جیسے آپ انویسٹ کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں کام آئے. آپ اولاد میں انویسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ بڑھاپے میں وہ آپ کا سہارا بنے. تو اولاد کی دو حیثیتیں ہو گئی، ایک طبعی محبت اولاد ہونے کی بنا پر، اور ایک ایسٹ. یہ گویا کہ تمہارے لیے ایک جائیداد ہے، تمہارے آخرت کا، تمہارے بڑھاپے کا سہارا بننے والی شے ہے. ان دونوں کو کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ فتنہ ہے، اللہ آزما رہا ہے تم نے اپنے اولاد کو کیا بنانا چاہا. اور یہ اچھی طرح جان لیجئے، کسی انسان کی اصل باطنی شخصیت اگر دیکھنی ہو جو ہم نہیں دیکھ سکتے، کسی کے دل میں کیا ہے، لیکن اس کی باطنی شخصیت حویدہ ہو جاتی ہے اس سے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اس کی ویلیوز ہیں، وہ اس کی پرائیورٹیز ہیں. اس کی زبان پہ چاہے کچھ بھی ہے، نیکی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن اولاد کو جو کچھ وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، that reflects his real inner personality. اس کی اصل اقدار کیا ہیں، اس کی ویلیوز کیا ہیں، اس کی پرائرٹیز کیا ہیں، وہ دیکھنی ہو تو دیکھو اولاد کو کیا بنا رہا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اور جان لو صرف اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. یہ اس کو کہتے ہیں اسلوب حصر. آپ اولاد میں اپنے آپ کو انویسٹ کریں کہ اولاد بڑھاپے میں کام آئے گی، کبھی یہ توقع نہ رکھنا. دنیا والوں سے تو توقع منقطع کر دو، ان کی امیدیں قلیل، ان کے مقاصد جلیل. ہاں، اولاد کی پرورش کرنی تمہارا فرض ہے، اللہ نے تمہیں دی ہے، وہ کرو، ان کا حق ادا کرو، لیکن اس کے لیے حرام خوری نہ کرو. روکھی کھلا سکتے ہو روکھی کھلاؤ، جو بھی کھلا سکتے ہو کھلاؤ، حلال کے اندر کھلاؤ. اور انہیں جو بھی کچھ بنانے کی کوشش کرو کہ وہ اللہ کے دین کے خادم بن کر اٹھے، اللہ کے بندے اور بندیاں بن کر اٹھے، اللہ کے فرما بردار بن کر اٹھے. اپنی سے کوشش کرو اور کبھی توقع نہ رکھنا. اجر صرف اللہ کے پاس ہے.
کسی کے پاس اجر نہیں ہے۔ یہاں تو مجھے ایک ہسٹری آف انگلینڈ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بہت حریص تھا، بہت دولت جمع کرنا چاہتا تھا۔ اس کا جو وزیر تھا اس کو کہا جاتا تھا یہ ایسا کانٹا ہے، ہر جگہ سے پیسہ نکال کے لا کے بادشاہ کے لیے جمع کرا دیتا ہے۔ جہاں دیکھا کوئی شخص زیادہ خرچ کرتا، اچھا تمہارا معلوم ہوتا ہے مال زیادہ ہے، لاؤ بادشاہ کے لیے نکالو۔ جہاں دیکھا کوئی شخص برے حال میں، تم بڑے بخیل لگتے ہو، تم نے بہت کم مال اپنے پاس رکھا ہوگا، نکالو۔ آخری عمر میں بادشاہ نے پھر اسے ذلیل کیا، بڑی حسرت سے اس نے کہا had I served God as I served the king، اگر میں نے کہیں بادشاہ کی خدمت، اللہ کی خدمت اس طرح کی ہوتی جیسے کہ میں نے بادشاہ کی خدمت کی تھی، وہ مجھے میرے اس بڑھاپے میں ذلیل نہ کرتا۔ لیکن یہ حسرت ہے، اللہ تعالیٰ اس حسرت ناک انجام سے بچائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر